بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آج آپ ٹائٹل پہ دیکھ رہے 10 دن میں موکل حاضر، آج ہم نے اس عمل کو لائے ہے۔ عمل بڑا ہی پاورفل اور بڑا ہی مجرب ہے۔ جو اس عمل کو کرے گا اللہ رب العزت اس کے راز اور ان کے انکشاف اور اس کی فضیلت اور اس کے نتائج اللہ رب العزت اس کے اوپر کھولیں گے۔ اور عمل میں جو پڑھنا ہے وہ بھی بہت ہی آسان ہے، بچوں کو یاد رہتا ہے، کیونکہ اسلام کی پہلی بنیاد ہے۔ اگر آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو اسے کلمہ طیبہ پہلے پڑھایا جاتا ہے، پھر اسلام میں داخل کیا جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی کلمہ طیبہ کا عمل ہے۔ اب اس میں فائدے دو ہے کہ آپ کی اس میں زکوٰۃ بھی نکل جائیں گی اور آپ اس کے عامل بھی بن جائیں گے، اور اللہ رب العزت آپ کو اس عمل سے ایک پاورفل اور ایک طاقتور موکل عطا کریں گے، جو اتنا طاقتور اتنا پاورفل ہے کہ وہ آپ کے ہر جائز کام کریں گا آپ ناجائز کام نہیں کرا سکتے ہو۔ یعنی آپ اس سے جو بھی کام کہیں گے وہ کام کرنے کو تیار ہوں گا، اور اتنا پاورفل اور اتنا طاقتور ہے کہ آپ اس کی طاقت کا اور اس کی پاور کا اندازہ جب لگا سکتے ہو جب آپ اس کو تسخیر کر لیں گے۔ ابھی اس میں کچھ پابندی ہے کہ آپ کو اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ کو ہم سے اجازت لینا شرط ہے، یا اگر آپ کے کوئی پیر و مرشد ہے، یا آپ کا کوئی استاد ہے تو آپ اس کی ماتحت میں بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ عمل پہلے انہیں بتائیں، اس کے بعد آپ اس عمل کو کریں، کیونکہ عمل اتنا پاورفل ہے اور اس کے اندر کچھ پابندی ہے۔ ابھی پابندی کیا ہے؟ اس میں آپ کو پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کے ساتھ آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ اب پرہیز جلالی پرہیز جمالی کسے کہتے ہیں، آپ کو پلے لسٹ میں ہماری ویڈیو مل جائیں گی، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو۔ مختصر یہ ہے کہ ہر قسم کے گوشت سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، اور دہی، دودھ، لسی، اور اس میں کچا لہسن، کچا پیاز وغیرہ یہ سب چیزیں آپ کو عمل کے دوران نہیں کھانا ہے۔ میں کوئی عمل کرنے بیٹھتا ہوں تو میں عمل کرنے سے 2-3 دن پہلے یہ چیزیں چھوڑ دیتا ہوں، یا تو میں روزہ رکھ لیتا ہوں، روزے کی عادت ڈال دیتا ہوں جب تک کہ عمل کرنا ہے، جب تک کہ، یا پھر ان چیزوں کو آپ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہو تو آپ ان چیزوں کو عمل میں بیٹھنے سے پہلے آپ کو 2-3 دن پہلے ہی چھوڑ دینا ہے۔ ابھی آپ کو اس عمل کو نوچندی اتوار سے کرنا ہے۔ ابھی حال ہی میں نوچندی اتوار آنے والی ہے، کیونکہ اسلامی مہینے میں جب چاند نکلتا ہے اسلامی مہینے کے حساب سے جو پہلی نوچندی اتوار آتی ہے اسے نوچندی اتوار کہا جاتا ہے۔ ابھی کل کا دن سنیچر ہے، ابھی سنیچر کے دن آپ اگر سنیچر کا دن گزار کر کے جو مغرب لگیں گی وہ نوچندی اتوار کہا جاتا ہے، تو آپ یہ کل سے عمل کر سکتے ہو۔ آپ کو اس سے ہم سے اجازت لینا شرط ہے۔ پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی جب آپ اختیار کر لے ہوئے، پھر آپ کو اس کے لیے ایک تنہائی والی جگہ چاہیے، پاک صاف کمرہ چاہیے، تنہائی والا کمرہ چاہیے، اور آپ کو اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو روزانہ غسل کرنا ہے، روزانہ پاک صاف تازہ آپ کو غسل کرنا ہے۔ جب آپ غسل کرے، آپ ٹھنڈی کا موسم ہے، سردی کا موسم ہے تو آپ گرم پانی بھی استعمال کر سکتے ہو، گرم پانی سے بھی آپ غسل کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب آپ غسل کر لے پھر اس کے بعد آپ کو اس کمرے میں جس کمرے میں آپ عمل کر رہے ہو وہ جگہ پاک صاف ہو، کپڑے پاک صاف ہو، وائٹ لباس پہنے، اچھی خوشبو لگائے، اور اس کے بعد اس گھر میں آپ لوبان کا یا سندل کا یا عود کا آپ کو بخور جلانا ہے، اچھے بخور جلانا ہے تاکہ کمرہ معطر ہو جاوے، کمرہ خوشبو والا ہو جاوے۔ جب کمرہ خوشبو والا ہو جاوے پھر اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو 2 رکعت نفل نماز پڑھنا ہے، عمل کی نیت سے کہ اللہ مجھے اس عمل میں کامیاب کر دے۔ جب آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے ہوئے پھر اس کے بعد آپ کو قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھنا ہے، اور سب میں پہلے اپنا احصار لگانا ہے۔ 3 مرتبہ آپ کو اول و آخر درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ کو آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ کو چاروں کل پڑھ کر کے شہادت کی انگلی کے اوپر یا مارکر کے اوپر یا چاقو کے اوپر یا چوک کے اوپر، کچی زمین ہے تو آپ چاقو کے اوپر بھی دم کر کے آپ آپ کا احصار اچھا خاصا بڑا لگا سکتے ہو، یا چوک کے اوپر بھی آپ دم کر کے یا مارکر کے اوپر بھی آپ دم کر کے اچھا خاصا احصار لگا لے۔
پھر جب آپ ہو گیا پھر آپ اس کے بعد آپ کو نماز عشاء کے بعد ایک ہی ٹائم رکھنا ہے، اور 10 دن کا عمل ہے، آپ کو ایک ہی ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ رات میں اگر آپ 10 بجے پڑھ رہے ہو تو 10 دنوں تک کے آپ کو 10 بجے ہی پڑھنا ہے۔ پھر آپ کو جب آپ نے حصار میں بیٹھ گئے پھر آپ کو اول و آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 2500 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طریقے سے آپ کو 2500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک دن کا عمل ہو گیا، پھر آپ اٹھ جاوے۔ اسی طریقے سے آپ 10 دن عمل کریں۔ جب 10 دن ہوں گے یا 10 دن سے پہلے ہی اگر موکل اگر حاضر ہوتا ہے، ہمارے استاد بتا رہے تھے وہ جب عمل کرنے بیٹھے تھے تو 5 یا 6 دن پہ ہی حاضر ہو گئے تھے، تو اگر موکل اگر حاضر اگر ہوتا ہے، وہ اگر آپ سے سلام کرتا ہے، سلام کلام ہو جاتا ہے، تو ابھلے سے آپ کی تعداد ہو یا نہ ہو آپ کو ان سے بات کرنا ہے۔ اس کے اندر یہ فیسلٹی بھی ہے۔ باقی دوسرے عمل میں کیسا ہے کہ اگر موکل اگر حاضر ہوتا ہے اور اگر آپ کی تعداد نہیں ہوئی ہے تو آپ کو بات نہیں کرنا ہے، لیکن اس میں ایسا ہے اگر موکل اگر بیچ پڑھائی میں اگر حاضر اگر ہو جاتا ہے 5ویں دن یا 6 دن یا 7ویں دن آپ کو سلام کرے گا تو آپ اس کے سلام کا جواب دے، پھر عہد و پیمان لے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ ان سے آنے جانے کا مقصد آنے جانے کا طریقہ بھی پوچھ لے ہوئے۔ اور یہ عمل انہیں کرنا چاہیے جن کے دل مضبوط ہے، کیونکہ اس میں جو ہے کافی خوفناک چیزیں نظر آتی ہے۔ آپ اگر گھر میں بیٹھے ہو تو ایسا لگے گا جنگل میں بیٹھے ہوں، اور کافی ڈراؤنی قسم کی شکلیں نظر آتی ہے، اور آدمی جو ہے اگر حصار سے اگر بھاگ گیا تو اس کی جان ختم ہے، رجت نہیں آئیں گی، ڈائریکٹ جو ہے پاگل ہو جائیں گے یا اس کی جان ہی چلی جائیں گی، اس میں جو ہے بخشش نہیں ہے۔ اس کے لیے جو ہے آپ اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کسی استاد کامل کے ماتحت میں آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر جب عہد و پیمان ہو جائے پھر اس کے بعد آپ جو ان کو جانے کی اجازت دے دیں، اور آپ ان سے آنے جانے کا طریقہ بھی پوچھ لے ہوئے کہ اگر آپ کو بلانا ہے تو کس طریقے سے بلایا جائے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو بتا دیں گے۔ اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کو نماز قضا نہیں ہونا چاہیے۔ 5 ٹائم کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اگر جماعت نہیں ملتی ہے تو وقت قضا ہونے سے پہلے آپ کو 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، اور ہر نماز کے بعد آپ کو 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 511 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ بھی آپ کو پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد۔ یعنی آپ کو 10 دن کے لیے آپ کو اسی کمرے میں بند ہو جانا ہے جس کمرے میں آپ عمل کر رہے ہو نا۔ خالی فرض کے لیے آپ نماز کے لیے جاوے، مسجد میں نماز پڑھے، فرض پڑھ کے آپ کو باقی کی نمازیں بھی اسی گھر میں آ کر کے آپ کو پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں باتھ روم ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر باتھ روم نہیں ہے تو آپ کی قضاء حاجت کے لیے بھی جا سکتے ہیں۔ اور جتنا ہو سکے آپ بات چیت کم کریں، آپ ذکر اذکار کرتے رہے، ان 10 دنوں کے اندر ہی اندر وہ موکل حاضر ہوں گا۔ بس یہی کچھ عمل ہے، آپ اس عمل کو کریں اور دعائے خیر میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس عمل کے لیے آپ کو اجازت لینا شرط ہے، آپ بنا اجازت کے کریں نہیں تو اس میں جان کا خطرہ بہت ہے، سمجھے؟ آپ بنا اجازت کے کریں نہیں، کسی پیر و مرشد سے آپ ماتحت میں اجازت لے ہوئے، اگر اجازت ملتی ہے وہ اگر آپ کو گائیڈ کرتے ہیں۔ اچھا، اجازت لینا کیوں ضروری ہے؟ اجازت لینا اس کے لیے ضروری ہے کیونکہ آپ اگر جس سے اگر اجازت لے رہے ہو تو پہلی بات تو انہیں اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے، اور پھر اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ اگر عمل میں بیٹھتے ہو تو پھر اس میں جتنی بھی اس میں چیزیں پیش آ رہی ہے، جتنے بھی اس میں خوف خطرے وغیرہ جتنے مسئلے مسائل پیش آ رہے ہیں، وہ پڑھنے والے کے سامنے نظر نہیں آتے، وہ پھر اس کے استاد کو نظر آتے ہیں۔ پھر وہ استاد کا میٹر رہتا ہے، اور پھر وہ موکلین یا حمزات یا جنات جو بھی ہے وہ پھر آپ سے بات نہیں کرتے، وہ ڈائریکٹ پھر آپ نے جس سے اجازت لی ہے ان سے ہی بات کرتے ہیں وہ۔ تو اس کے لیے اس میں کامیابی کے زیادہ امکان ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ بنا اجازت کے نہیں کریں، آپ پیر و مرشد سے اجازت لے اس کے بعد عمل کریں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اجازت لیں، تاکہ اس میں آپ کی بھی سیفٹی ضروری ہے، آپ سیف رہیں گے، آپ کی فیملی بھی سیف رہیں گی، اور سیف رہنا ضروری ہے۔ کہتے نہ کہ سر سلامت ہے تو پگڑی ہزار ہے۔ اس کے لیے جو ہے آپ جو بنا اجازت کے اس کا عمل کو کریں نہیں، اور اس سے آپ کی کلمہ طیبہ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائیں گی، آپ اس کے عامل بھی بن جائیں گے، اور اس کے موکل بھی آپ کے تسخیر میں آ جائیں گے۔ جو ایسا موکل ہے کہ ابھی آپ کو کیا بتاؤں، آپ اگر کریں گے اس عمل کو تو پھر آپ اس کی حقیقت سے خود واقف ہوں گے۔ ابھی بتانا کچھ نہیں ہے، آپ کرو پھر آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ عمل کتنا پاورفل ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں کی درخواست۔ اللہ حافظ۔